کبھی آپ نے سوچا کہ جب انسان کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ آنکھیں جو کبھی دنیا کی رونقوں سے بھرپور تھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ زبان جو کبھی بے قابو بولتی تھی خاموش ہو جاتی ہے۔ جسم کا ہر حصہ سکڑنے لگتا ہے۔ وہ لمحہ جس سے ہر انسان بھاگتا ہے آخرکار آ ہی جاتا ہے، موت کا لمحہ۔ رسول اللہ نے اس لمحے کی حقیقت کو یوں بیان فرمایا کہ جب ایک مومن بندہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو آسمانوں سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ مومن کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور مک الموت آ کر نرمی سے کہتا ہے، اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل آ۔ اور پھر مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کے قطرے مشک کی نوک سے بہہ جاتا ہے۔ نہ تکلیف، نہ جلن، نہ چیخ، بس سکون، اطمینان اور اللہ کا لطف۔ لیکن جس نے ساری زندگی اللہ کو بھلا دیا، نمازوں کو چھوڑا، گناہوں میں ڈوبا رہا، جب اس کی باری آتی ہے تو منظر مختلف ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب فاسق و فاجر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس جہنم کا بدبودار کپڑا ہوتا ہے۔ وہ دوڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر مک الموت آ کر سختی سے کہتا ہے، اے خبیث روح، اللہ کے غضب اور ناراضی کی طرف نکل آ۔ اور روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹوں سے لپٹا ہوا کپڑا زبردستی جسم سے اتارا جائے۔ رگیں ٹوٹتی ہیں، جسم لرزتا ہے اور چہرے پر اذیت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی روح نکلتی ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ایک نئے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ مومن کی روح کو جنت کے خوشبودار کفن میں لپیٹا جاتا ہے اور وہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے۔ ہر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں، یہ خوشبودار روح کس نیک بندے کی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو علین میں لکھو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں قیامت تک رہتی ہیں، جبکہ فاسق و فاجر کی روح کو آسمان تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ فرشتے دروازے بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ خبیث روح ہے، اس کا کوئی خیر مقدم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس کی روح کو زمین پر واپس پھینک دو، اور پھر وہ قبر میں لوٹا دی جاتی ہے جہاں اس کا حساب شروع ہوتا ہے۔ قبر وہ تنہا جگہ جہاں نہ ماں ہوگی، نہ باپ، نہ دوست، نہ دنیا کا مال و دولت، صرف ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال۔ پہلا سوال ہوگا، من ربک؟ کیا ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے؟ کیا زبان پر اللہ کا نام ہوگا؟ خوف، شرمندگی اور ندامت سے زبان بند ہو جائے گی۔ وہ لمحہ جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، سانس، حرکت، اختیار، بس باقی ہوگی ایک چیز، ہماری زندگی میں کی گئی نیتیں اور اعمال۔ کیا ہم نے ان لمحوں کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے سچی توبہ کی ہے؟ کیا ہم نے آخرت کے لیے کچھ جمع کیا ہے؟ صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے؟ یاد رکھیں، موت سے فرار ممکن نہیں۔ فرشتے ہمارے لیے مقرر ہیں، وہ آئیں گے اور ہمیں لے جائیں گے۔ سوال صرف اتنا ہے، جب وہ آئیں گے تو کیا ہمارا انجام سکون کے ساتھ ہوگا، عذاب کے ساتھ؟ تو سوچو، اگر آج ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، اگر آج ہماری روح وہ سفر شروع کر دے جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہمارا دل اللہ کے حضور پیش ہونے کے قابل ہے؟ کیا ہماری زبان ان سوالات کا جواب دے سکے گی جو قبر میں ہم سے پوچھے جائیں گے؟ کیا ہمارے اعمال گواہی دیں گے، منہ چھپا لیں گے؟ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لیکن موت ایک حقیقت ہے، اور وہ لمحہ جب روح جسم سے جدا ہوگی وہ ہماری زندگی کا سب سے سچا لمحہ ہوگا۔ آج جو سانس چل رہی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ آج جو وقت ہمارے پاس ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب ہم اللہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، رونے والا دل لے کر رب کے حضور جھک سکتے ہیں۔ ابھی وقت ہے، ابھی سانس باقی ہے، ابھی موت نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ تو آؤ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، سچے دل سے، مکمل خلوص کے ساتھ، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے عمل شروع کریں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو جھنجھوڑا ہے، اگر آپ نے اس لمحے کو محسوس کیا ہے، تو اس پیغام کو صرف اپنے تک مت رکھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا دل بھی بدل جائے، کسی اور کو بھی توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور اگر آپ ایسے ہی مزید ایمان افروز پیغامات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل راستہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔
ہم آپ کے دل تک وہ باتیں پہنچاتے ہیں جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہیں اور آخرت کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔